السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ بالتجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے حروف مدہ کے حوالے سے۔ واو مدہ یعنی وہی تختی نمبر ہمارا 14 ہی چل رہا ہے، تو آئیں اپنا سبق پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے واو مدہ۔ تختی نمبر وہی 14 چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ تختی نمبر 14 میں ہی یہ تینوں حروف کی تفصیلات، ان کی مشق اور ان کا پورا طریقہ، پوری تفصیل اسی تختی نمبر 14 میں ہی ہے۔ تو سمجھ لیں یہ اس کی دوسری جز ہے، دوسرا حرف ہے واو مدہ۔ تختی نمبر 14 میں پچھلے سبق، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا اور سیکھا تھا؟ حروف مدہ کی تعداد اور الف مدہ کے پڑھنے کا طریقہ۔ آج اس کا دوسرا حرف ہے واو مدہ۔ میں نے ان کی تعداد اور پوری تفصیل سے آگاہ کیا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا، اور پہلی ویڈیو جو مخرج کے اعتبار سے بھی اور ہماری ترتیب کے اعتبار سے بھی بالکل پہلی ویڈیو ہے، اس میں پوری تفصیلات حروف مدہ کی، مخرج اور اس کے ادائیگی کے طریقہ کار پوری تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ لنک موجود ہے، یا ویڈیو نمبر 1 میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو آج ہم پڑھیں گے واو مدہ۔ حسب معمول ہم پہلے اس کی تھوڑی سی تفصیل سے آگاہ ہوں گے۔ ہدایات جو دی گئی اوپر، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلی بات کیا ہے؟ واو مدہ کب ہوتی ہے؟ یہ اسی کے متعلق بات ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر پڑھنا یعنی ایک الف، وہی ایک الف کی مقدار جو ہے، بغیر جھٹکا دیے یعنی جھٹکا محسوس نہ ہو ان کے ادائیگی میں، پڑھنے میں۔ معروف پڑھنا، خوبصورت، اچھا سجا کے، بڑا تیار کر کے قرآن پاک کو حسین اور خوبصورت پڑھنا معروف ہی ہوتا ہے۔ واو مدہ اور الٹا پیش کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات وہی ہے کہ حروف مدہ کے کھڑی حرکات، تینوں حروف مدہ کے قائم مقام میں کھڑا زبر الف مدہ کا اور الٹا پیش واو مدہ کی قائم مقام ہے، اور کھڑی زیر یا مدہ کی قائم مقام ہے۔ واو مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ واو مدہ پر یعنی واو ساکن ہو پہلے سے، جب اس پہ ہم وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی۔ واو مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو واو مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف سے ملانے کی ترتیب، طریقہ اور پھر الفاظ بنائیں گے۔ واو ساکن کا ہمارا جو علامت سکون جزم کا سبق چل چکا ہے، اس میں نے آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا ہے کہ حرف ساکن کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، پوری تفصیلات سے۔ تختی نمبر 10 ہے میرے خیال میں، یا تختی نمبر 9 ہے، جزم یا علامت سکون یا جزم کا سبق۔ تو اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ ڈال دوں گا تاکہ ساکن حروف کے متعلق آپ کو پھر سے ایک دفعہ آگاہی ہو جائے، وہ بات رینیو ہو جائے۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو،
شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ اب الفاظ بناتے ہیں، یعنی حروف مدہ میں یہ واو مدہ جو ہے اس کو ہم الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو یہاں سمجھانے کے لیے ہے، ضروری نہیں ہے کہ کیفیات ایسی ہی ہوں گی۔ قرآن پاک میں کیفیات سے مراد یہ کہ لکھا ہوا تو ایسا ہی ہوگا، الفاظ دوسرے ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو سمجھانے کے لیے جو حروف وہاں سے کچھ چن کر یہاں لکھے جاتے ہیں سمجھانے کے طور پر اور پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، آگے وقف، تو بو، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، وقفی عارضی مد وقف کی صورت میں۔ ہا پیش ہو، دال واو پیش دو، ہو دو، آگے وقف، ہو دو، کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، کو نو، یعنی یہاں پہلی لائن میں تو یہ پہلے سے واو ساکن اور مدہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں واو مدہ ہیں، یہ بھی مدہ ہے یہ بھی مدہ ہے۔ میرا تھوڑا کھینچنے میں یہاں ہو سکتا ہے مقدار زیادہ ہو رہی ہو، سمجھانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن میں پورا اطمینان سے اور پورے مخارج اور قواعد کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو مجھے تو انشاءاللہ یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھ رہا ہوں، تو حسین بنانے میں، خوبصورت بنانے میں، قرآن پاک کو اچھا پڑھنے میں مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی مقدار زیادہ لگ رہی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک کی سپیڈ، پڑھنے کی ہماری سپیڈ اور دورانیے کو مد نظر ضرور رکھا جاتا ہے۔ ان حروف کی لمبا کرنے یا کم کرنے کی جو مقدار ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن قواعد و ضوابط جب آتے ہوں گے تب۔ ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کونو، وقف میں کونو، یعنی یہ دونوں واو مدہ ہیں، پہلے سے مدہ ہیں۔ را زبر، ضاد واو پیش ضو، رضو، آگے وقف، رضو، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، آگے وقف، قولو، یا واو پیش یو، حا یا زیر حی، یوحی، آگے وقف، یوحی، قاف واو پیش قو، لام یا زیر لی، قولی، آگے وقف، قولی، قاف واو پیش قو، لام الف زبر لا، قولا، آگے وقف، قولا، نون واو پیش نو، حا دو زبر حن، نوحن، آگے وقف، نوحا، حمزہ واو پیش او، ذال یا زیر ذی، اوذی، نون الف زبر نا، اوذینا، آگے وقف، اوذینا، را زبر، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، آگے وقف، رسول، میم خا زبر مخ، تا واو پیش تو، مختو، میم دو زیر من،
مختوم آگے وقف مختوم شین پیش شو ہا واو پیش ہو شہو دال دو پیش دن شہود آگے وقف شہود قوف پیش قو عین واو پیش عو قعو دال دو پیش دن قعود آگے وقف قعود واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا دو پیش ہن وجوہن آگے وقف وجوہ وجوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق، آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔